آج کا یورپ جو روشنی، علم اور فن کا گہوارہ دکھائی دیتا ہے، یہ کبھی ایسا نہیں تھا۔ صدیوں تک یہ سرزمین تاریکی، خوف اور انتشار کے سمندر میں ڈوبی رہی۔ جاگیرداروں کے ظلم، مذہبی جنون اور تعاون کی لپیٹ میں یہاں کے لوگ جینا بھول چکے تھے۔ مگر پھر ایک چنگاری بڑکی، علم کی چنگاری، جس نے تاریکی کو چیر کر انسان کو اس کے حقیقی مقام سے روشناس کرایا۔ یہ کہانی ہے اس احیا کی جب یورپ نے اپنے خون سے تاریخ کا نیا باب شروع کیا۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے رینیسانس اور ڈارک ایجز کے حوالے سے۔ جی ناظرین، یہ کہانی ہے اس بغاوت کی جو کتاب میں لکھی نہیں گئی۔ یہ وہ جنگ ہے جو کسی میدان میں نہیں بلکہ انسان کے ذہن میں لڑی گئی۔ جب ایک ہی سوال نے سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا سوال تھا؟ تصور کریں ایک ایسا یورپ جہاں ہوا بھی خوف سے کانپتی ہو، جہاں ہر بیماری کو خدا کا عذاب کہا جاتا تھا، ہر سائنس کو شیطانی کرتا تھا۔ 5ویں صدی سے 14ویں صدی تک یورپ پر صرف 2 چیزیں حکمران تھیں: گرجا اور موت۔ جاگیرداروں کے قلعے اونچے تھے مگر انسانوں کے خواب چھوٹے۔ علم صرف فادروں تک محدود تھا۔ عوام کو بتایا جاتا تھا سوال مت کرو، بس مان لو۔ پھر 1347 میں وہ آفت آئی جس نے سب کچھ بدل دیا، جس کو طاعون سیاہ یا بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ کروڑوں لاشیں، مگر ان لاشوں کے ساتھ ہی یورپ کی پرانی سوچ بھی دفن ہونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا اگر خدا ہمیں بچا سکتا تھا تو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہی وہ سوال تھا جس نے گرجا کے اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1453 عیسوی میں ترکی کا شہر قسطنطنیہ، جس کو آج کے دور میں استنبول کہا جاتا ہے، جو 1000 سال تک علم کا گہوارہ رہا، عثمانیوں کے ہاتھوں گر گیا۔ مگر ایک راز چھپا ہوا تھا۔ یونانی فلسفے کی وہ کتابیں جو اسلامی علماء نے محفوظ کر رکھی تھی، جب یہ کتابیں اٹلی پہنچی تو یورپ کے دانشور حیران رہ گئے۔ ارسطو، افلاطون، یہ سب کون تھے؟ گرجا نے ان کتابوں کو حرام قرار دیا، مگر اٹلی کے امیر شہروں نے کہا نہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور پھر گٹنبرگ نے چھاپے خانے یعنی پرنٹنگ پریس کی ایجاد کر دی۔ اب علم امیروں کی ملکیت نہیں رہا۔ یہ ہوا انقلاب کا پہلا شعلہ۔ سامعین کرام، اب رینیسانس کی ابتدا تھی اور وہاں پہ لوگوں نے بغاوت کی، یعنی وہ بغاوت جو فن بن گئی۔ فلورنس شہر، جہاں ایک مجسمہ ساز نے ڈیوڈ کو سنگ مرمر سے اتنا حقیقی بنا دیا کہ لوگ کہنے لگے یہ تو شیطان کا کمال ہے، مگر یہ شیطان نہیں تھا، یہ تھا مائیکل اینجلو۔ رینیسانس کے فنکاروں نے کہا خدا نے انسان کو بنایا تو ہم اس کی تخلیق کو کیوں غلط سمجھے؟ یہ تھا انسان پرستی کا جنون۔ لیونارڈو ڈاونچی جو لاشوں کو چیر کر دیکھتا تھا کہ انسان کیسے کام کرتا ہے، اور ساتھ میں گلیلیو جس نے دوربین سے آسمانوں کو دیکھا اور کہا سورج زمین کا گھر نہیں۔ گرجا نے اسے سزا دی، مگر سچ کو کون روک سکتا تھا؟ آج جب آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو یہ رینیسانس کی ہی دین ہے۔ اس دور نے ہمیں سکھایا سوال کرنا گناہ نہیں بلکہ روشنی کا راستہ ہے۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا ہم اپنے دور کے گرجا بنا رہے ہیں؟ کہیں ہماری نئی جہالت ٹیکنالوجی اور تعصب کی شکل میں تو نہیں؟ معزز ناظرین، رینیسانس کوئی واقعہ نہیں، یہ ایک سوچ ہے۔ جب بھی انسان سوال کرتا ہے تو تاریکی ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے ذہن کا احیا کرنے کے لیے؟ سوال کرتے رہیے۔ سامعین، اس زمانے میں گرجا گھر نے کہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے۔ گرجا نے کہا بیماریاں گناہوں کی سزا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا نہیں، یہ جراثیم کی وجہ سے ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب سوال کرنے والوں نے جیت لیا، مگر یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج کا گٹنبرگ اور آج کا لیونارڈو ڈاونچی کون ہے؟ شاید وہ بچہ جو انٹرنیٹ پر مفت علم ڈھونڈ رہا ہے، یا وہ لڑکی جو مریخ پر جانے کا خواب دیکھتی ہے۔ رینیسانس ختم نہیں ہوا، یہ صرف ایک باب تھا، ایک شروعات تھی۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ان مجرموں کی دین ہے جنہوں نے سوال کرنے کی ہمت کی۔
تو اگلی بار جب کوئی آپ سے کہے سوال مت کرو، یاد رکھیں ہر سوال ایک چنگاری ہے اور چنگاریاں ہی انقلاب پیدا کرتی ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کر کے دوسروں کو بھی سوال کرنے کی دعوت دیں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ حافظ۔